السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اور ہم اس میں جاننے والے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، ہمارے نبی کا بچپن، ہمارے نبی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور کعبے کی تعمیر کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا جو ہاشم بن عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے۔ والد عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وحز بن عبد مناف کی بیٹی سے ہوئی جن کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا جو عرب کے تمام خاندانوں سے کتنی ہی پیڑھیوں سے عزت اور شہرت والا مانا جاتا تھا۔ حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے دن 9 ربیع الاول مطابق 23 اپریل 571 عیسوی کو مکہ معظمہ میں سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق میں پیدا ہوئے۔ علماء کا اجماع اس بات میں بھی ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے والد کی وفات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دادا عبد المطلب کی دیکھ ریکھ میں آپ کی پرورش شروع ہوئی۔ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور بڑھنے پلنے کے لیے دیہات اور قصبوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ بہت اچھی زبان بھی سیکھ جائیں۔ عرب میں شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور قصبوں کی زبان پیاری اور اچھی مانی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق دیہات کی عورتیں شہر میں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کی کھوج میں مکہ آئی۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ یہی وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو مجبور ہو کر انہوں نے حضرت آمنہ کے بچے کو لے جانا ہی منظور کر لیا۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ دنیا سے پردہ کر گئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب نے بھی دنیا سے پردہ کر لیے۔ جاتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سپرد کی جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح نبھایا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اکثر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے جبکہ شام کو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے سفر میں گئے۔ بصرہ میں بحیرہ راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ جن نبی کی پیشن گوئیاں کتابوں میں ملتی ہیں یہ وہی نبی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نبی کے آنے کے انتظار میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کو خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا مگر گھر کا روپیہ پاس نہ تھا۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ تھیں۔ وہ بہت مالدار تھیں، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی سچائی دیانتداری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کر دی تھی کہ ان کے روپے سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے روپیوں سے تجارت کی اور بہت نفع بھی ہوا۔ ان خوبیوں کو معلوم کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں سے نکاح کی درخواست کو رد کر چکی تھی۔ آپ نے درخواست منظور کر لی، تاریخ طے ہو گئی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم پر نکاح ہو گیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور مشہور لڑائی فزار کی لڑائی ہے۔ فزار کی لڑائی سے امن پسند لوگوں کا تنگ آ جانا بالکل فطری بات تھی۔ آپ کو بھی ان لڑائیوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لوٹنا، غریبوں پر زبردستی کے ظلم کا حوالہ دے کر ان سب باتوں میں سدھار لانے پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم و عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبروں نے کچھ عہد کیے۔ ہم ملک میں بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کریں گے، ہم زبردست کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے،
ہمارے نبی نے نبی ہونے کے بعد اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سمجھوتے کے مطابق اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس سے نہ پھرتا، اور آج بھی ایسے سمجھوتے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس سمجھوتے کا اثر یہ ہوا کہ انسانوں کی جان و مال کی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، بلکہ الصادق بے حد سچا یا الامین بے حد ایماندار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کعبے کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، پھر بنی جرہم، بنو عمالقہ، قصی اور قریش نے اس کی مرمت کی۔ اس بار پھر بارش کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جن کی دیواریں کافی پھٹ گئی تھی، پھر سے تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ عمارت کے بننے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب حجر اسود کی دیوار میں چننے کا موقع آیا تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ خدمت ہم ہی انجام دیں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اسی پتھر سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پتھر ہے جس کے بارے میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خطاب کر کے کہا تھا، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قریش کا یہ جھگڑا 4 دن تک برابر چلتا رہا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تلواریں نکل آتی اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ آخر میں 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کرے۔ اس رائے کو مان لیا گیا اور طے کیا گیا کہ جو کوئی صبح سویرے سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کی دوسرے دن صبح سویرے ہی سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ حاضل امین رضیناہو کے نعرے لگ گئے۔ آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ اس طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیے۔ آپ کی اس خوبصورت تدبیر سے ایک بھیانک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے رک گیا، ورنہ اس وقت کے عربوں میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، شعر و شاعری میں ایک قوم سے دوسرے قوم کو اچھا بتانے جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی بھیانک لڑائیاں چھڑتی تھیں کہ بیتیوں ورشوں تک ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ اسی کے ساتھ تاریخ اسلام کا یہ دوسرا ایپیسوڈ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔